تم کبھی زبان نہ کھول کے دل کی دھڑکن میں خواہش رکھ کے علی کو مان تو صحیح۔ وہ جانتے ہیں غلاموں کی خواہشیں کیا ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اب کربلا میں جو حسین نے مثال پیش کر دی، اب اس کی مثال میں ہے آخری حجت کے نصرت کی تیاری۔ بس امام آ جائیں، امام آ جائیں۔ میں اتنے سال ہو گئے، مجھے 22-24 سال تو مجھے بھی ممبر پہ ہو گئے، دعائے ظہور سنتے ہوئے، دعائے ظہور پڑھتے ہوئے، امام بارگاہوں سے لے کے مسجد جمکران، مسجد جمکران سے لے کے مسجد سہلا، مسجد سہلا سے لے کے مسجد کوفہ۔ قبہ حسین کے نیچے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اتنے عرصے سے ظہور کی دعا ہو رہی ہے۔ جو حسین تمہیں بیٹا دے کے بھیج دیتا ہے، جو حسین تمہیں گھر دے کے بھیج دیتا ہے، اتنے عرصے سے اس کی حرم میں جا کے ظہور کی دعا کر رہے ہو، تمہاری قبول کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا؟ اب اس کی میں گہرائی میں چلا جاؤں گا تو اور 25 منٹ گزر جائیں گے۔ یہ ہمارا الاجل کہنا کوفے والا خط ہے۔ ہاں، میں نے پہلے کہا تھا، باقی مجلس سے میں نے ساری آپ کے چہرے پہ خوشی کے لیے پڑھی، آج دل کے لیے پڑھوں۔ الاجل الاجل، جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں، یقین کیجئے یہی الفاظ کوفے سے آئے، جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ کیوں آئے؟ جلدی آئیں، جلدی آئیں، ہمیں بچائیں، ابن زیاد آ گیا ہے، ابن زیاد پہنچ گیا ہے، آئے۔ ابن زیاد ملعون رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا، اسے پتا چل گیا کہ کوفے والے حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ لو میں دیکھوں گا کس بندے کا دماغ مجلس کے اندر ہے۔ ابن زیاد کوفہ کے باہر پہنچا، اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ کوفہ کے باہر رکا رہا، اسے پتا تھا کہ کوفے کے لوگ حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں مثال کوفے کی دوں گا، آپ نے ذہن یہاں رکھنا، یہ حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا لباس تبدیل کرواؤ، جو ہاشمی لباس پہنتے وہ پہنواؤ، ہاشمیوں کا جو لباس ہوتا ہے، جیسا امامہ ہوتا ہے ویسا پہناؤ۔ گھوڑے پہ بیٹھا اور چہرے پہ نقاب لے کے کوفے کے اندر داخل ہوا۔ دیوانہ وار لوگ دوڑ پڑے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اب وہ دیکھتا جا رہا تھا کہ کون کون حسین کا رستہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی حسین کے لیے، یہ بھی حسین کے لیے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ اب میں صدر کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی، معرفت کم ہو تو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لیتے ہیں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ معرفت کم ہو، ان کو صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ حسین کا لباس ایسا ہے۔ جس نے لباس سے امام پہچانا اس نے ابن زیاد کو بھی نہیں پہچانا۔ اور اسی کوفے میں ایک بڑھیا رہتی تھی، شور ہوا کوفے کی گلیوں میں، حسین آ گئے۔ اس نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا، یوں دیکھا، کہتی حسین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لوگ جا رہے ہیں، حسین آ گئے۔ اسے کہا حسین ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا۔ یہ حسین کی آنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ کتنی ڈوبی ہوئی تھی معرفت امام میں، اسے خبر تھی کہ امام کے آنے کا اصل وقت کیا ہے۔ اور تاریخوں میں ایک اور شخص کا کہا ہے، اس کو بھی کہا گیا حسین آ گئے۔ وہ بھی بازار میں گیا اور دیکھے کہنے لگا حسین نہیں ہے۔ جو کہا حسین کیوں نہیں، تجھے حسین کی نشانی کا پتا؟ اسے کہا حسین ہوتے تو دائیں بائیں اکبر و عباس ہوتے۔ اسے امام کے آنے کا وقت پتا تھا، اور اسے یہ پتا تھا کہ امام کے ساتھ کون کون آئے گا، امام کے ساتھ کون کون آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ادھر سے دجال کہے گا کہ میں آ گیا ہوں، ادھر سے مہدی کہے گا میں آ گیا ہوں، آدھے دجال کی طرف دوڑ پڑیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ جو مہدی کے پاس جائیں گے انہیں پتا ہوگا اکیلا نہیں آیا، 4 نبی پیچھے آ رہے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد۔ پہلی شرط، خواہشات سے بے نیاز ہو کے اپنے مولا سے عشق کرو، خواہشات سے بے نیاز ہو کے۔ مجھے آج تک نہیں کسی کتاب میں نہیں ملا کہ جناب سلمان نے مولا علی سے کہا ہو کہ یا علی جنت میں میرا گھر کہاں ہے۔ مقداد نے کہا یا علی مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دے۔ کمبر نے کہا ہو کہ آپ کا دور آ جائے تو مجھے فلاں جگہ کی گورنری حاکمیت مجھے دے دے۔ ان میں سے کسی نے بغیر خواہش کے اپنے وقت کے امام کو مانا۔ ہر دور کے امام کے نوکروں میں سے جو ایک وصف علیحدہ نظر آئے گا وہ بغیر لالچ کے امام کو مانتے تھے۔ حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے یوں اپنی چھڑی کے ساتھ، ایک شخص آیا دے کے کہنے لگا کیا فائدہ ہے علی کو ماننے کا، دیکھ ہم نے ان کی بیعت کی اور اس نے کی اور اس نے وہاں گورنر بنا دیا، اس کو یہاں بنا دیا۔ اگر تو بھی ہمارے ساتھ اس دن بیعت کرنے کے لیے چلا جاتا، جتنا بہتر صحابی ہے، جتنی حدیثیں نبی نے تیرے بارے میں کہی ہیں، تجھے بہت بہت اچھا عہدہ مل سکتا تھا۔ اتنا کہنا تھا، ابو ذر نے یوں اس کی طرف دیکھا اور اپنی چھڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ولایت علی پہ قائم رہنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے جب چاہوں آسمان کو زمین پہ پھینک۔ جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک۔ ولایت علی نے مجھے غنی کر دیا ہے، محبت علی نے مجھے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ پہلی شرط تھی ان میں خواہش نہیں ہوتی، دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ انہیں امام کے بارے میں آگہی ہوتی ہے، وہ اپنے مولا کی خبر رکھتے ہیں۔ ساری کی ساری ظہور کی جتنی علامات لکھی ہوئی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی کہ جمادی الثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گی۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ واضح نشانیاں۔ پھر رجب کے بعد پھر وہ ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی، فرامین، جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا کے، جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے اعمال کر لو تو اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، زمین لرز جائے گی۔ آج کے دور کی یہ عالمی جنگوں کی پیشن گوئی ہے، عالمی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ واضح ترین حدیث کی کتابوں میں کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، ایسی افراتفری کا عالم ہو جائے گا۔ ایران کی حکومت 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایران سمٹ کے خراسان میں آ جائے گا۔ جو ایران خراسان میں سمٹ کے آ جائے گا تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ شب عاشور ہوگی۔ شب عاشور کو خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا اور ایک خراسانی ہے جس کی قیادت میں اٹھے گا۔ جب میں نے یہ نشانی پڑھی تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کس ملک کا پرچم میں سیاہ ہے۔ مجھے نیلے پیلے سبز پرچم نظر آئے، ایک ہی نظر آیا کہ سیاہ پرچم صرف عباس کا ہے۔ اور شب عاشور میں اگر سیاہ پرچموں کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ کوئی جلوس آ رہا ہے جو مکہ کی جانب بڑھے گا۔ عاشور کی صبح کتابیں کہتی ہیں کہ یہ نصف شب سے لے کے اول وقت تک کا ٹائم ہوگا، عاشور کا دن ہوگا،